یہ حقیقت بات ہے کہ تلوار چلانا، اپنے مخالف کو پچھاڑنا، یہ حضرت علی کے اوپر بس تھا. اسی لیے آپ کو ساری جنگیں حضرت علی نے جتائی ہیں، چاہے وہ غزوہ بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، الٹیمیٹلی بعد تک. حضرت خالد بن ولید تو بعد میں منظر عام پہ آئے ہیں، وہ تو آپ سمجھیں کہ سیمی فائنل اور فائنل میں آئے ہیں. پیچھے کے سارے معاملات جو ہیں وہ حضرت علی نے ایک گراس روٹ لیول سے مسلمانوں کو اس بڑے مرتبے تک پہنچایا. اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک غیر معمولی صلاحیت دی تھی. یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس طریقے سے مرزا جی نے نام لیا ہے، سمجھ تو آپ گئے ہوں گے. مثلا اقرار ہے بندے کو اندرونی طور پر کہ ایک آدمی کی بہادری کا لیول اس درجے کا ہے، اس کی خدمات اس درجے کی ہیں. اب لیکن کیا کوئی نام نہ لے لے ہیں، اس لیے وہ تو بعد میں ہے. فائنل، سیمی فائنل، فائنل. چلو آپ کو سیمی فائنل فائنل بتاتے ہیں. جنگیں کس نے جتوائیں؟ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 467 ہے، کتاب المغازی ہے. امام بخاری نے باب قائم کیا، باب غزوۃ موطۃ من ارض الشام. اس کے تحت حدیث نمبر 4262 ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ غزوہ موطا کے وقت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جعفر بھائی ہیں علی کے، سنیں چچا ہیں. زید، جعفر اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم کی شہادت کی خبر اس وقت صحابہ رضی اللہ عنہم کو دے دی تھی جب ابھی ان کے متعلق کوئی خبر بھی نہیں آئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جا رہے تھے اب زید رضی اللہ عنہ جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں، اب وہ شہید کر دیے گئے ہیں. اب جعفر نے جھنڈا اٹھا لیا، اب وہ بھی شہید کر دیے گئے. اب ابن رواحہ نے جھنڈا اٹھا لیا اور اب وہ بھی شہید کر دیے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. آخر حتیٰ اخذ الرایۃ سیف من سیوف اللہ حتی فتح اللہ علیہم، یہاں تک کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے علم کو اٹھایا ہے. علم، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے علم کو اٹھایا ہے. حتی فتح اللہ علیہم، یہاں تک کہ اللہ نے اس کے ذریعے سے فتح دی ہے. اللہ نے فتح، یرموک موتا کی لڑائی میں علی بن ابی طالب نہیں تھے؟ تو فتح کس کے ہاتھوں پہ؟ حدیث بتا رہی ہے. کہانیاں سنا رہے ہیں، کہانی، یہ کہانی ہے. آدمی بے غیرت نہیں ہونا چاہیے.